کورونا کے پھیلاؤ کی شرح 30% تک جا پہنچی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 15 دن کے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز۔ سندھ کے ڈاکٹروں کی تجویز کل اعلیٰ سطح کمیٹی کے اجلاس میں رکھی جائے گی۔ عمل درآمد کی صورت میں صوبے کے تمام حصے داروں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اتنی ویکسینیشن تو حکومت نے دی بھی نہیں جتنی لوگوں کو لگا دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کرونا ویکسین لگانے میں گھپلا، فرضی رجسٹریشن یا جعلی ویکسین۔ بے قاعدگیوں سے متعلق محکمہ صحت کے دستاویزات منظر عام پر آ گئے۔ شہریوں کا اندراج، پشاور سمیت 17 اضلاع میں دھڑا دھڑ ویکسین کیسے لگا دی گئی؟ دستاویز کے مطابق لوگوں نے ویکسین لگائے بغیر ہی نادرا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی۔ مریم نواز نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا۔ عوام سے دعائے صحت کی درخواست بھی کی۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4119 افراد وبا کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک روز میں 44 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ جان بحق افراد کی مجموعی تعداد 23,131 ہو گئی۔ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 7.8% ریکارڈ۔ خلیجی ممالک سے کورونا کے مریض مسافروں کی آمد جاری۔ سعودی فضائی کمپنی کی مدینہ سے کراچی آنے والی پرواز میں 5 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ مسافروں کو قرنطینہ کے لیے کورنگی میں قائم سندھ گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موسلادھار بارش نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تباہی مچا دی۔ 330 ملی میٹر بارش نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ سیکٹر E11 میں برساتی ریلا کئی گاڑیوں کو بہا لے گیا۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق۔ راول ڈیم کے بٹس کھول دیے گئے۔ دریا کورنگ اور دریا سواہ کے کناروں سے آبادی کو دور رہنے کی ہدایت۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں 12 فٹ سے زائد برساتی پانی سے طغیانی آ گئی۔ اطراف کے علاقے پانی سے بھر گئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے طوفانی بارش میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ باجوڑ میں اسکول کے بچے سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ تحصیل واڑہ مامون بانڈگئی میں ایک طالب علم ڈوب کر جاں بحق۔ وزیراعظم عمران خان کی شہریوں کو بارش میں احتیاط برتنے کی تاکید۔ تمام اداروں کو بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا حکم دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، کہا NDMA اور دیگر ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہم نے کمپلیٹ PM پروٹوکال فالو کیا ہے اینڈ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کا ناک اور منہ بند کر کے اس کو مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شی ہیز بن ریپڈ اینڈ شی ہیز بن سوڈومائزڈ۔ کورنگی کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں 6 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل۔ بچی کی لاش کچرا کنڈی سے ملی۔ زیادتی کے دوران بچی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بچی کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی گئی۔ جنہ اسپتال کی ڈاکٹر سمیہ کا بیان، کہا DNA کے معائنے کے بعد واضح ہوگا بچی کو کتنے افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مظلوم باپ رو رو کر دہائیاں دیتا رہ گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی 5:30 سے ایک اور بچی لاپتہ۔ بچی کے والدین فکر سے ہلکان۔ والدہ کہتی ہیں بچی کل دن 12 بجے سے نہیں مل رہی۔ سمرا نے کھیلتے کھیلتے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گئی۔ 9 سالہ سمرا کا دماغی توازن بھی درست نہیں۔ پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ میرا سابقہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔
صرف خواتین ہی نہیں بچوں سے بھی زیادتی ہوتی ہے، زیادتی کا شکار قصوروار نہیں ہوتا۔ پاکستانی معیشت افغانستان کے مہاجرین کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک موقف بیان کر دیا۔ کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں، لیکن مجھے اس بیان پر امریکہ مخالف اور طالبان خان کے لقب سے نوازا گیا۔ کاش اشرف غنی افغانستان کے انتخابات میں کچھ تاخیر کر دیتے تو طالبان بھی انتخابی عمل کا حصہ بن جاتے۔ داسو کا جو واقعہ ہوا افسوسناک، اور میں اس کو بزدلانہ کارروائی کہوں گا۔ نہتے لوگ تھے، پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ ہماری مدد کر رہی ہیں۔ داسو واقعہ بزدلانہ کارروائی ہے جس میں چینی اور پاکستانی متاثر ہوئے۔ کچھ طاقتیں پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کیا جمہوری روایت صرف اسلام آباد تک محدود ہے؟ جمہوری روایت کی بات کرنے والے لاڑکانہ میں اس کا پاس نہیں رکھتے۔ داسو حملے اور جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں ملنے لگی۔ داسو حملے میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدہ دونوں بھائیوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، افغان امن عمل اور خطے میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے پاکستان اور مسلح افواج کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی اعتماد کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں اقوام امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ سیالکوٹ میں بلہ جیتے گا یا شیر دھاڑے گا؟ پی پی 38 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی جاری۔ نون لیگ کے طارق سبحانی اور تحریک انصاف کے حسن سلیم بریار میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ نشست نون لیگ کے خوش اختر سبحانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے تنویر الیاس مضبوط امیدوار۔ جہانگیر ترین گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان ایک بار پھر گرفتار۔ کل پولیس نے گرفتار کیا تو ضمانت ہو گئی۔ آج مچلکے جمع کرانے گئے تو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ شہزاد اکبر نے ایف آئی اے سائبر کرائم یونٹ میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ شہباز شریف نے رقم کی پیشکش عمر فاروق نامی شخص کے ذریعے کی۔ عمر فاروق نے بتایا اگر عمران خان پیناما اسکینڈل کی پیروی چھوڑ دیں تو شہباز شریف بھاری رقم دینے کو تیار ہیں۔ لاہور کی مقامی عدالت میں عمران خان نے شہباز شریف کی ہتک عزت کے دعوے کا جواب جمع کرا دیا۔ قائد حزب اختلاف کا دعویٰ خارج کرنے اور جرمانہ لگانے کا مطالبہ۔ سیاسی انتقام کا سلسلہ بند نہ ہوا تو میں آزاد کشمیر میں احتجاج کی سربراہی کروں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی دھمکی۔ کہا عمران خان کے خلاف تقریر کر لو تو نیب نوٹس بھیج دیتا ہے۔ آزاد کشمیر میں چودھری یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا اور انہی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی۔ لیا میں ٹریفک حادثہ، کوٹ ادو سے راولپنڈی جانے والی بس جمن شاہ کے قریب الٹ گئی۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خزدار میں انجیرہ کے مقام پر ایمبولنس کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ ایمبولنس کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ اور فتح کی تلاش کا مشن، قومی کرکٹ ٹیم مسلسل ناکامیوں کے بعد اب T20 سیریز پر دھیان دینے لگی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے کا عزم، پہلا مقابلہ آج ہوگا۔